اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین وحکم الرجوع الی التمییز ثابت۔ پیچھے انہوں نے بات کی تھی کہ جو صاحب تمیز ہے یعنی اس کے خون میں کوئی علامت موجود ہے کہ جس علامت کے ذریعے تشخیص دے سکتی ہے کیا یہ خون حیض ہے یا کوئی اور خون ہے، تو ضروری تھا کہ وہ اپنی اس علامت اور تمیز کی طرف جو رجوع کرے گی تاکہ وہ خون کی تشخیص دے سکے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمیز کی طرف رجوع کرنے والا حکم ہے یہ اس عورت کے لیے ثابت ہے جس نے پہلی مرتبہ خون دیکھا ہے، مبتدیہ۔ مبتدیہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مبتدیہ وہ خاتون ہوتی ہے کہ جس کی عادت پکی نہیں ہوتی، مستقر نہیں ہوتی، اس کی عادت پکی نہیں ہوتی۔ کیوں اس کی عادت پکی نہیں ہوتی؟ ایک عادت نہیں ہوتی، یا تو وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہے، ظاہر پہلی مرتبہ دیکھ رہی تو کوئی عادت نہیں، عادت تو انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم 2 مرتبہ ایک جیسا دیکھے گی تو تب عادت بنے گی نا، جبکہ وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا پہلی مرتبہ تو نہیں دیکھ رہی، دیکھ تو 1-2 مرتبہ پہلے بھی دیکھ چکی ہے، مثلا دوسری تیسری مرتبہ ہے، لیکن ہر مرتبہ عدد اور وقت مختلف ہے۔ پہلے تعداد کچھ تھی دنوں کی، اب تعداد کچھ ہے، پہلے وقت کوئی تھا اب وقت کوئی ہے، تو لہٰذا چونکہ دونوں اوقات میں اور عدد میں فرق ہے تو لہٰذا اس کی عادت مستقر نہیں ہوئی، تو اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ مبتدیہ۔ وحکم الرجوع الی التمییز ثابت فی المبتدیات، رجوع کا حکم، تمیز کی طرف رجوع کرنے کا حکم جو ہے یہ ثابت ہے مبتدیہ میں۔ بکسر دال فتحہ، دال کی کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، المبتدآت المبتدئات دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ وایا من لم یستقر لا عادت، یہ وہ ہوتی ہے جس کی عادت مضبوط نہیں ہوتی، اما لابتدائہا، یا عادت مضبوط نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہے، ابتدا ہے اس کی، او بعدہ، یا پہلی مرتبہ تو نہیں ہے، پہلی مرتبہ کے بعد ہے، لیکن ما اختلاف ہی اختلاف ہے، عدداً و وقتاً، عدد کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے، عدد مختلف ہے وقت مختلف، پہلی مرتبہ اور تعداد تھی اب اور ہے، پہلی مرتبہ اور وقت تھا اب اور ہے۔ والمضطربۃ، یہ تمیز کی طرف رجوع کرنا ثابت ہے مضطربہ میں، یعنی مبتدیہ جو ہے وہ بھی تمیز کی طرف رجوع کرے گی، مضطربہ ہے وہ بھی تمیز کی طرف رجوع کرے گی۔ مضطربہ کیا کسے کہتے ہیں؟ واہیہ من نسیت عادتہ وقتاً، مضطربہ وہ ہوتی ہے جو اپنی عادت کو بھول چکی ہو، وقتاً وقت کے لحاظ سے، اور عدداً یا عدد کے اعتبار سے، اور مان یا دونوں کو، وقت بھول گئی ہے تعداد یاد ہے اس کو لیکن وقت بھول گئی ہے، یا برعکس تعداد بھول گئی ہے وقت یاد ہے، یا دونوں کو بھول گئی ہے، نہ وقت یاد ہے نہ تعداد یاد ہے۔ سمجھا کہ نہ مسئلے کی مزید وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ربما اطلقت علی ذلک، بسا اوقات یہ مضطربہ کو یہی مضطربہ کہا جاتا ہے، اسی خاتون کو مضطربہ کہا جاتا ہے جو اپنی عادت کو بھول چکی ہے، علی ذالک یعنی علی من نسیت عادتہا، یعنی مضطربہ کا اطلاق ہوتا ہے کبھی کبھی اس خاتون پر جو اپنی عادت بھول چکی ہے، وعلی من تقرر لها الدم، یا اس خاتون کے اوپر بھی مضطربہ کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو بھی مضطربہ کہتے ہیں، کس کو؟ کہ من تقرر لها الدم، جس کو بار بار خون آئے، متکرر آئے، بار بار آئے، مع عدم استقرار آتے، اور اس کی عادت ابھی تک نہیں بن سکی، مستقر نہیں ہوئی، بار بار آ تو رہا ہے، مثلا 4-5 مہینے ہو گئے آ رہا ہے، ایک مرتبہ ایک دن آتا ہے، ایک ٹائم پہ آتا ہے، دوسرے مہینے دوسرے ٹائم پہ آتا ہے، تیسرے مہینے اور ٹائم پہ آتا ہے، چوتھے مہینے اور ٹائم پہ آتا ہے، ایک مہینے اس کی تعداد
دنوں کی مثلا 5 ہے، ایک دفعہ 7 ہے، دوسری مرتبہ 4 ہے، یعنی تعداد بھی مختلف ہے اور وقت ابھی تک اس کی کوئی عادت بن نہیں پائی، اس کو بھی مستعربہ کہتے ہیں۔ بس مستعربہ 2 خواتین کو کہا جاتا ہے، ایک تو وہ مستعربہ ہوتی ہے جو اپنی عادت بھول چکی ہے، اور ایک وہ مستعربہ ہوتی ہے جس کی ابھی تک کوئی عادت بنی نہیں ہے، چند مرتبہ دیکھ تو چکی ہے لیکن کوئی عادت اس کی بنی نہیں ہے ابھی تک۔ وَتَخْتَصُّ الْمُبْتَدِئَةُ وَلَا حَاضِرُ مَنْ رَأَتْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اگر یہ ایسے ہو، اگر مستعربہ اس خاتون کو کہا جائے کہ جو چند مرتبہ دیکھ چکی ہے لیکن اس کو کوئی عادت بنی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ مبتدیہ پھر صرف وہی عورت ہوگی جو پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہے، چونکہ پہلے مبتدیہ میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ خون دیکھ چکی ہے لیکن ابھی تک اس کی عادت مستقر نہیں ہوگی۔ مبتدیہ میں بھی یہی کہہ چکے تھے اور مستعربہ میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو کہیں اگر مستعربہ یہ والی ہے تو پھر مبتدیہ صرف وہی عورت رہ جاتی ہے جو رأت اول مرتن، پہلی مرتبہ دیکھ رہی، وہ مبتدیہ یعنی ابتدائی۔ والاول اشہر، لیکن جناب اشارہ فرماتے ہیں کہ جو پہلی تعریف ہوئی ہے مبتدیہ کی وہ زیادہ مشہور ہے، یعنی وہ خاتون کے جو پہلی مرتبہ دیکھے۔ وتظہر فائدۃ الاختلاف فی رجوع ذات القسم من المبتدأ الى عادتها واہلها، کہتے ہیں یہ فائدہ کہاں ظاہر ہوگا اس اختلاف کے، جو تعریف ہے اور تعریف مختلف ہے، اس کا جو فائدہ ہے یہ کہاں پر ظاہر ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں شامل ہے، اس میں شامل، بات تو ایک ہی ہے بابا، دونوں کا ہم نے کیا کہا ہے، یہ مستعربہ ہے اور یہ مبتدیہ ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدیہ کون سی ہے؟ پہلی مرتبہ خون دیکھ کے یا اپنی عادت اس کی نہ بن سکی ہو۔ مستعربہ کیا ہے؟ جو اپنی عادت بھول چکی ہو یا دوسری تفسیر کے مطابق اس کی عادت ابھی تک بن نہیں سکی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو دونوں کا حکم تو ایک ہی ہے کہ تمیز کی طرف رجوع کرے گی، لیکن اس اختلاف کا فائدہ کیا؟ یہ تعریف مختلف ہوئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، کس میں، کہاں ظاہر ہوگا؟ کہتے ہیں اس اختلاف کا فائدہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا دوسری قسم والی جو مبتدیہ ہے اس میں، دوسری قسم والی مبتدیہ، دوسری قسم والی مبتدیہ کون سی تھی؟ مبتدیہ دوسری قسم تھی، وہی تھی نا کہ من لم یستقر عادتها، ٹھیک ہے، یہی تھی وایا من لم یستقر عادتها اما الابتداء اور بعد اختلاف ہی او بعدہ مع اختلاف عدد وقتاً، یہ ہے، یہ دوسری قسم ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مبتدیہ تو نہیں ہے، یعنی بار بار وہ اس حالت سے گزر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کی عدد یا وقت کے اعتبار سے مستقر نہیں ہوئی، مختلف ہے، ہر مرتبہ مختلف ہے، اس کا اس کی روٹین اور ہے، اس میں یہ فائدہ ظاہر ہوگا۔ کیسے، کہاں فائدہ ظاہر ہوگا اس میں؟ کہتے ہیں کہ وہ رجوع کرے گی، یہ جو ہے، یہ جو خاتون ہے جس کی ابھی تک کوئی عادت بن نہیں پائی چند مرتبہ دیکھنے کے بعد، تو یہ کیا کرے گی، اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ رجوع کرے گی اپنی خاندان کی عورتوں کی طرف، ٹھیک ہے، الی عادت اہلہا، جو اس کی خاندان کی خواتین ہیں ان کی طرف رجوع کرے گی، ٹھیک ہے۔ وعدم ہی، یا بعض کے نزدیک اس کے رجوع نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ ومع فقدہ، اگلی بات ہے، اب تک بات کیا تھی؟ اب تک بات تھی کہ اگر وہ ذات تمییز ہے، یعنی کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے جس سے وہ تشخیص دے سکتی ہے اپنی صورتحال کو۔ اب بات یہ ہے کہ مع فقدہ، کوئی ایسی علامت نہیں ہے، کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جس سے وہ اپنی صورتحال کو تمییز دے سکے، تشخیص دے سکے، تو کہتے ہیں اے فقد تمییز، یعنی فقد تمییز، تمییز نہیں ہے، بین اتحد الدم المتجاوز لونا و صفتا، یعنی وہ خون جو 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے وہ لون کے اعتبار سے بھی ایک ہو، صفت کے اعتبار سے بھی، اب اختلف، یا لون اور صفت کے لحاظ سے مختلف ہوں، پہلا اور ہے دوسرا اور ہے،
لیکن ولم تحصل شروط ہو، اس کی جو شروط ہیں وہ اس کو حاصل نہ ہوں. ٹھیک ہے، شروط کیا مطلب ہے؟ شروط کون سی تھیں؟ شروط کون سی تھی؟ کہا تھا انہوں نے کہ وہ جو دیکھ رہی ہے خون، اس کی صفات مختلف ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ایک صفات نہیں، پہلے مہینے کی اور صفات، دوسرے مہینے کی اور صفات ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ اس کا کیا وظیفہ ہے؟ جس کی کوئی علامت موجود نہ ہو جس کے ہاں، تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ کہتے تأخذ المبتدئۃ عادت اہلیہ. مبتدیہ جو ہے اپنی جو رشتہ دار خواتین ہیں ان کی عادت کو اپنائے گی. پتہ نہیں ابھی تک اس کی عادت نہیں بن سکی. ٹھیک ہے، مبتدیہ ہے، عادت بن نہیں پائی اس کی. ٹھیک ہے، 2-3 مرتبہ تو کیا کرے گی بیچاری؟ آخر اس نے عبادات انجام دینی ہے، اور جو عبادت چھوڑ دی ہیں ان کی قضا کا بھی تو حکم ہے نا. آگے نماز ہے تو ظاہر نماز کی قضا نہیں ہے، روزہ ہے اس کی قضا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں وہ وقت بالفرض اس کا گزر گیا. ٹھیک ہے، 13 دن کے بعد وقت گزر گیا. اب کیا کرے گی؟ عادت بھی نہیں ہے. تو وہ جن دنوں میں اس کی یہ حالت رہی اور اس نے اپنی عبادات انجام نہیں دی تھیں، تو وہ کیا کرے؟ اس کی عبادت ساری کی ساری معاف ہیں، یا کچھ دن کی معاف ہیں جو اس کے مخصوص ایام ہیں، کچھ دن کی معاف نہیں ہیں. اور وہ کچھ دن کی جو معاف ہیں وہ کون سے دنوں کی معاف ہیں، کون سے دنوں کے انجام دینی ہے؟ تو ظاہر اس کو ایک تشخیص وظیفہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے بالآخر. کیونکہ ہمارا فرض کیا تھا کہ 10 سے تجاوز کر گیا ہے. اگر 10 سے تجاوز کر جائے تو سارا حیض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ 10 سے بعد والا تو یقیناً نہیں ہے، 10 سے اندر والا بھی تو مشکوک ہو گیا نا. تو آخر اس نے تشخیص تو دینی ہے نا. تو کیا کرے گی بالآخر؟ اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اس لیے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنی خاندان کی عورتوں کو دیکھے گی، ان کی عادت کے مطابق. ایک احتمال یہ نمازیں چھوڑ دی تھیں تو اس نے تو اپنے ذہن کے مطابق چھوڑی تھی کہ یہ مجھ سے معاف ہیں، لیکن اب جب اس نے اپنے خاندان کی خواتین کی طرف رجوع کیا ہے تو وہ اب اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. مثلا تاخذ المبتدیۃ عادت اہلھا و اقاربھا، یا اپنی رشتہ داروں کی طرف، خاندان کی یا خاندان کے علاوہ رشتہ. خاندان میں ہوتے ہیں نا اہل، یعنی جو بہت نزدیکی ہے. اقارب یعنی مطلب زیادہ نزدیکی گھر والے تو نہیں ہیں، لیکن تھوڑے سے رشتہ دار ہیں، تھوڑے سے دور کے، یوں سمجھ لیں نا. یا گھر والوں کی، گھر والی خواتین کی، یا اقارب کی جو اس کی رشتہ دار ہیں، من الطرفین، دونوں طرف سے، باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی. او احدہما، یا کسی ایک طرف سے ہیں، یا ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے. مثلا کالاخت، بہن ہے، عمہ پھوپھی ہے. بہن ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوگی نا، ماں اور باپ دونوں کا ایک ہی ہے تو ایک دونوں طرف سے. عمہ پھوپھی جو ایک طرف سے باپ کی طرف سے دار ہے، ماں کی طرف سے تو نہیں ہے. والخالہ، ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے نہیں ہے. وبناتہن، اور ان کی پھوپھی ذات، خالہ ذات، ان کی جو ہے نا وہ عادات کو دیکھے گی. فإن اختلفنا فی العادت، ہاں یہ اور مسئلہ ہے. مجتہد جو ہے نا وہ بات کو چھوڑتے نہیں ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ اس کی رشتہ دار خواتین جو ہے ان کی عادت بھی مختلف ہے. ان کی ایک ہو تو جائے نا، کہاں جائے وہ؟ جب ان کی طرف سے نے رجوع کیا، ان کی عادت بہت مختلف تھی، تو کس کی عادت کو لگی، کس کی نہ لگی؟ ٹھیک ہے. کہتے ہیں وَإِنْ أَغْلَبَ بَعْضُهُنَّ، اس عادت کو دیکھے گی کہ جس عادت پر زیادہ خواتین ہیں. مثلا اس کے خاندان کی 20 خواتین ہیں، 20 میں سے 15 کی ایک کے 5 کی اور ہے، تو 15 والی کے مطابق عمل کرے گی، 5 والی کو چھوڑ دے گی. فَأَقْرَانُهَا، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فَإِنْ اخْتَلَفْنَا، ان کی شرط، ان شرطیہ کی جزا ہے. فَإِنْ اختلف، اگر وہ بھی عادت کے اعتبار سے مختلف ہوں، فَأَقْرَانُهَا، تو وہ جو اس کی بہت قریب ہیں. ٹھیک ہے، کس کے قریب ہے؟ سن و سال کے قریب ہے، ان کو دیکھے گی. مثلا اس کی خاندان میں سے خواتین ہیں 20 میں سے جو ہیں وہ جو 10 ہیں مثلا وہ بڑی ہیں، بزرگ ہیں، اس کی عمر اس کی ماں کے لیول کی ہیں نا، کوئی پھوپھی ہے، کوئی خالہ ہے. لیکن 10 ایسی ہیں جو اس کی ہم سن ہیں. مثلا یہ ہے 9 سال کی، وہ 10 کی ہیں، 12 کی ہیں، یہ اس طرح.
ہم سن جو عام طور پر معاشرے میں ہم سن شمار ہوتے ہیں تو پھر ان کو دیکھے گی، ہم سن ہوگا فاقران ہوا، بس وہ جس کی قریب ہیں سن کے اعتبار سے، وہ ہن اقران کی تعریف یہ خود کر رہے ہیں۔ اقران کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من قاربہا فی السن عادتاً، یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جو عام طور پر عرف عام میں سن کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہیں، جس طرح مثال دی ہے یہ 9 سال کی ہے، کوئی 11 سال کی ہے، کوئی 12 سال کی ہے، کوئی 10 سال کی ہے، یہ قریب ہے نا سن کے، ان کو دیکھے گی۔ وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِ الثَّلَاثَةِ فِيهِنَّ أَوْ فِي الْأَهْلِ اتِّحَادُ الْبَلَدِ۔ ہاں جناب مصنف نے اپنی تینوں کتابوں سے مراد کیا ہے؟ بیان، دروس، ذکر۔ 3 کتابیں کون سی؟ بیان، دروس اور ذکر۔ ان 3 کتابوں میں مصنف نے ضروری قرار دی فیہنہ، ان اقران میں، فیہنہ کی ضمیر پلٹ رہی اقران میں، وفی الاہل اور رشتہ داروں میں ضروری قرار دیا۔ کس چیز کو ضروری قرار دیا ہے؟ اتحاد البلد، شہر ایک ہو۔ ہاں مسئلہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے۔ وضاحت طلب یہ ہے کہ بھئی جناب مصنف کیا کہتے ہیں؟ جناب مصنف کہتے ہیں بھئی جو ہم سن خواتین ہیں اور اس کی رشتہ دار خواتین ہیں، ان کے متعلق یہ دیکھے گا کہ وہ کس شہر میں رہتی ہیں۔ اگر کوئی کسی شہر میں، کوئی کسی، وہ مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ان کے مطابق عمل کرے گی یا نہیں؟ کہتے نہیں، کہتے شرط یہ ہے کہ وہ ساری جو اس جتنی ہیں یا اس کی رشتہ دار ہیں وہ ایک ہی شہر میں رہتی ہوں، کیونکہ آب و ہوا کے انسان کے مزاج پہ اثر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس آب و ہوا کی وجہ سے کبھی دن زیادہ ہو سکتے ہیں رویت دم کے، کبھی کم ہو سکتے ہیں، کہ کسی شہر میں گرمی ہے، کسی شہر میں ٹھنڈ ہے، گرمی زیادہ نہیں ہے، تو اس کے اعتبار سے انسان کا مزاج بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ضروری ہے کہ وہ ساری جو اقران ہیں وہ ایک ہی شہر میں رہتی ہوں۔ اگر مختلف شہروں میں رہتی ہوں تو ان کی عادت کی طرف یہ رجوع نہیں کر سکتی، بلکہ ایک ہی شہر میں رہتی ہوں۔ کیوں؟ لاختلاف الامزجۃ باختلافہ، چونکہ شہر کے مختلف ہو جانے کی وجہ سے مزاج ہی مختلف ہو جاتے ہیں۔ وَاعْتَبَرَ فِي الذِّكْرِ أَيْضًا الرُّجُوعَ إِلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الْاخْتِلَافِ هُوَ أَجْوَدُ۔ ذکرہ میں مصنف نے ضروری قرار دیا ہے، یہ بات بھی ضروری قرار دی ہے، یعنی اس شرط کے ساتھ یہ شرط بھی لگائی ہے مصنف نے کہ الرجوع إلى الأكثر، اکثر کی طرف رجوع کرے، عند الاختلاف، جب مختلف مقامات پر ہوں، ان کے درمیان اختلاف ہو ان کی عادات کے درمیان، تو جو اکثر خواتین جس عادت پر ہوں ان کی طرف رجوع کرے گی۔ وہ اجود، یہ اجود ہے جناب شارع کے نزدیک بھی۔ انما اعتبر فی الاقران الفقدان دون الاہل، اقران میں فقدان کی شرط بھی مصنف نے قرار دی۔ اچھا جی، دو منٹ میں، انما اعتبر فی الاقران الفقدان دون الاہل، جناب مصنف نے اقران میں فقدان کی شرط قرار دی۔ مصنف نے کیا کہا؟ مع فقدہ، اگر وہ موجود نہ ہوں، ٹھیک ہے، اگر موجود نہ ہوں، یعنی کون موجود نہ ہوں؟ یعنی اقران موجود نہ ہوں۔ دون الاہل، اہل میں فقد کی شرط نہیں کی قرار دی کہ اہل موجود نہ ہوں تو کیا کرے گی، نہیں، لامکان ہی فیہن دونوں، چونکہ یہ ممکن ہے، لیکن اقران کا فقد ہونا ممکن ہے، ممکن ہے کہ اس شہر میں اس جتنی ایک بھی نہ ہو، اس کے ہم سن ایک بھی نہ ہو، لیکن رشتہ داروں کا تو فقدان ممکن نہیں ہے نا، وہ تو ہے ہی ہے یا نہیں ہے؟ رشتہ دار ختم ہو سکتی ہیں؟ ایک شہر ہے مثلا یہ بستی، ایک لڑکی مثلا نئی بالغ ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ رویت دم ہے، اس مثلا بستی میں کوئی ایک بھی اس جتنی نہ ہو سکتا ہے نا، سب بڑی ہو گئی ہیں، اب بچوں والی ہیں، اور یہ بھی چھوٹی بچی، ایک ممکن ہے نا، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس کی کوئی رشتہ دار بھی نہ ہو، کم از کم ماں تو ہے نا، چاہے مر بھی گئی ہو، اس کی ایک عادت تو تھی، ہے نا، ہاں یہ بات ہے۔ انما اعتبر فی الاقران الفقدان، اقران میں فقدان کی شرط کرے، اگر اقران نہ ہوں تو یہ کرے۔ دون الاہل میں شرط قرار نہیں دی
کہ اگر اہل نہ ہوں تو کیوں لے مکان ہی فی نہ دو نہ ہونا، کیونکہ یہ جو فقدان ہے یہ ممکن ہے اقران میں، دو نہ ہونا اہل میں یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ لا اقل من الام، کم از کم ماں تو ہے، لیکن قد یتفق الفقدان موت، نہ ہو سکتا ہے کبھی کہ ماں مر جائے، اس کا فقدان ہو مرنے کی وجہ سے، عدم العلم بھی آتے ہیں، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی عادت کا، اہل کی عادت کا علم نہ ہو۔ فلذا عبر فی غیر بالفقدان، لہذا اس کتاب کے علاوہ دیگر کتب مصنف نے صرف لفظ فقدان کے ساتھ تعبیر کی ہے، یہ نہیں کہا کہ اقران فاقد ہوں یا اہل فاقد ہوں، نہیں، مطلقاً فقدان کی بات کی ہے، جو بھی فاقد ہو، موجود نہ ہو۔ والاختلاف ہو فی، اور یہاں جو ہے اختلاف سے جو ہے تعبیر کیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ